اللہ نے جیسے ہی فرمایا اے ایمان والو، کس نے پکارا؟ اللہ نے۔ اور اللہ اگر کسی کو کہتے ایمان والا تو یہ تو سند ہے، سند۔ قرآن خالی مسلمانوں کے لیے نہیں ہے، قرآن کافروں کے لیے بھی ہے، قرآن مشرکوں کے لیے بھی ہے، قرآن منافقوں کے لیے بھی ہے، قرآن یہود و نصارہ کے لیے بھی ہے، قرآن مجوسی آتش پرست کے لیے بھی ہے، قرآن ہر مشرب کے لوگوں کے لیے ہے، تمام انسانیت کے لیے ہے۔ جو چاہے وہ قرآن سے فائدہ حاصل کر سکتا ہے۔ اللہ نے کہا اے ایمان والو، سارا زمانہ دوڑا کہ رب نے ہمیں ایمان والا کہا۔ مسلمان بولا اللہ نے مجھے ایمان کی سند دی ہے، کافر بولا مجھے ایمان والا کہا ہے، منافق بولا مجھے ایمان والا کہا ہے، دیوبندی بولا مجھے ایمان والا کہا ہے، اہل تشابہات اٹھے مجھے ایمان والا کہا ہے، رافضیوں نے کہا مجھے ایمان والا کہا ہے، قادیانیوں نے کہا مجھے ایمان والا کہا ہے، کافروں نے کہا ہمیں ایمان والا کہا ہے۔ سارا زمانہ دوڑ پڑا کہ رب نے ہمیں ایمان والا کہا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا اے ملکہ بادشاہ، اے بندہ نوازا، اے پروردگار، ایمان کی سند تو نے دی ہے، ایمان والا تو نے کہا ہے۔ کسے کہا ہے؟ کافروں کو کہا ہے یا مشرکوں کو کہا ہے یا منافقوں کو کہا ہے یا مسلمانوں کو کہا ہے یا سنیوں کو کہا ہے کہ دیوبندیوں کے لیے کہا ہے؟ رب نے فرمایا آگے بھی تو دیکھ، آگے میرا حکم کیا ہے؟ اتقوا اللہ۔ یہ دیکھ اللہ کا ڈر کس کے پاس ہے، یہ دیکھ اللہ کا ڈر کس کے پاس ہے۔ اللہ سے ڈرنے والا کون ہے؟ مسلمان سے پوچھا تم اللہ سے ڈرتے ہو؟ اس نے کہا ہاں ہاں ہم اللہ سے ڈرتے ہیں، ہم اللہ سے ڈرتے ہیں۔ کافر پکارا ہم بھی اس اللہ سے ڈرتے ہیں جس کے قبضے میں ہماری جان ہے۔ منافق بولا ہم بھی اللہ سے ڈرتے ہیں، کافر بولا ہم بھی اللہ سے ڈرتے ہیں، قادیانی بولا ہم بھی اللہ سے ڈرتے ہیں۔ اب سارا زمانہ پکار اٹھا کہ ہم سب کے دلوں میں تقویٰ ہے، ہم سب اللہ سے ڈرنے والے ہیں۔ اے پروردگار، یہاں سب اپنے آپ کو ایمان والا بھی کہہ رہے ہیں، سب اپنے آپ کو صاحب تقویٰ بھی کہہ رہے ہیں۔ مولا یہ تو کرم فرما دے، اتنا تو بتا دے تو نے کسے ایمان والا کہا ہے، کسے صاحب تقویٰ کہا ہے؟ رب نے فرمایا اس کے آگے دے وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ۔ سچوں کا دامن کس کے ہاتھ میں ہے؟ میرے غوث کا دامن کس کے ہاتھ میں ہے؟ غریب نواز کا دامن کس کے ہاتھ میں ہے؟ وارث دیوا کا دامن کس کے ہاتھ میں ہے؟ مخدوم کچھوچھا کا دامن کس کے ہاتھ میں ہے؟ مجدد اعظم کا دامن کس کے ہاتھ میں ہے؟ جس کے ہاتھ میں سچوں کا دامن ہے رب نے اسے ایمان والا کہا ہے، صاحب تقویٰ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت اولیاء کرام، نعرہ تکبیر، مطلب یہ کہ ایمان کی سند رب نے ہمیں دی ہے، کیونکہ دامن غوث ہمارے ہاتھ میں ہے، دامن غریب نواز ہمارے ہاتھ میں ہے، دامن سلطان کلیر ہمارے ہاتھ میں ہے، دامن نظام الدین ہمارے ہاتھ میں ہے۔ اچھا یہ تو سمجھ میں آیا کہ یہ سچے ہیں بھی کہ نہیں؟ کیا کہنے ہیں؟ جب سچوں کے دامن کی بات ہوئی کہ یہ دیکھو سچوں کا دامن کس کے ہاتھ میں ہے، اتنے بڑے مجمع میں کہا کون جھوٹا ہے سامنے آؤ۔ ہے کوئی ہمت والا جو کہے میں جھوٹا ہوں؟ ارے بولو بھائی، آپ میں سے میں کہہ رہا ہوں جو سب سے بڑا جھوٹا ہو سامنے آئے۔ اچھا سامنے نہ آئے خالی ہاتھ اٹھا دے جو جھوٹا ہو، چاہے جتنا جھوٹ بولتے ہو، لیکن کہو کہ ہم سچے ہیں، کہو گے کہ نہیں؟ آپ نے کہا ہم سچے، کافروں نے کہا ہم سچے، منافقوں نے کہا ہم سچے، قادیانیوں نے کہا ہم سچے، سارا زمانہ پکار اٹھا کہ ہم سچے، مگر یقین بھی تو ہونا چاہیے، اعتماد بھی تو ہونا چاہیے۔ یقین نہیں آ رہا، سارے زمانے پہ نظر ڈالی کہ کہیں سچا نظر آئے، تاریخ نے کروٹ لی، ایک برق اڑا، سامنے ایک بغداد کا بچہ نظر آیا کہ واقعی اگر سچا دیکھنا ہے تو بغداد میں دیکھو کہ بچپن کا زمانہ ہے، ڈاکوؤں کے نرغے میں ہے، اور اس کے بعد ڈاکو پوچھ رہے ہیں کہ تمہارے پاس
कुछ है? हाँ हाँ मेरे पास 40 अशरफिया है। कहाँ है? डाकू हाथ लगा रहे हैं, सब तरफ हाथ लगा के देख लिया मगर किसी को अशरफियों का पता न मिला। आखिर सरदार आ गया, कहा बेटा है तुम्हारे पास? कहा हाँ हाँ मेरे पास है। कहा क्या है? 40 अशरफिया है। कहाँ है? सदरी के अस्तर में है। उसने हाथ लगा के देखा, तारीख बताती है कि सदरी के अस्तर में भी ना मिला, सदरी के अस्तर में भी कुछ ना मिला। आखिर हार गया, कहने लगा बच्चे तू हमसे झूठ बोल रहा है, मैंने तलाशी ले ली है, मैंने मेरे साथियों ने तलाशी ली है मगर तेरे पास एक अशरफी भी नहीं है, अगर है तो सामने निकालो। गौसे आजम ने सदरी का अस्तर फाड़ा, निकाल के 40 अशरफिया रख दी। डाकियों का सरदार कहने लगा कि आखिर जब हमने ढूंढा तो मिला क्यों नहीं, और जब तुमने चाहा तो मिल कैसे गया? कहा ये अब्दुल कादिर को उसके रब ने कमाल दिया है, तुम सारी जिंदगी ढूंढते रहते, अब्दुल कादिर ना चाहता तो तुम ढूंढ ना पाते, जब मैंने चाहा है तो निकाल के सामने, जब मैंने चाहा है तब निकाल के सामने रखा है। कहे बेटा तू चाहता तो छिपा भी तो सकता था, तूने पता क्यों दिया? तो गौसे आजम फरमाते हैं चलते वक्त मेरी माँ ने कहा था ए अब्दुल कादिर अगर जान जाती है चले जाए, लेकिन जबान पे तुम्हारे झूठ ना आने पाए, इसलिए मैंने झूठ नहीं बोला, मैं अपने माँ की नाफरमानी नहीं कर सकता। सरदारों पर इतना असर हुआ कि अल्लाह अल्लाह जन्म देने वाली माँ का इतना फरमा बरदार ये लड़का है, और जिस खालिक़े कायनात ने हमें जिंदगी बख्शी है, हमें सांसें अता की है, हमें खाना पीना दे रहा है, चलने फिरने के लिए पैर दिए हैं, जिस्म के आज़ाद दिए हैं, हम उसके एहकाम की खिलाफ वर्जी करते हैं। उसी वक्त दामने गौसे आज़म थाम लिया, ये नन्हे बच्चे तुमने हमारी आंखें खोल दी है, जैसे हम जैसे तुम हो वैसा हमें बना दो, हम भी तौबा करना चाहते हैं। गौसे आज़म फरमाते हैं कि पहला काफिला वो था कि गुमराहों ने गौसे आज़म के हाथ पे तौबा की है, और कैसे ऐसी नजर डाली है कि गौसे आज़म ने सबको बलिया कर। विलायत की 3 किस्में होती हैं, विलायत की 3 किस्में होती हैं। एक वली वो होता है, तवज्जो चाहो, एक वली वो होता है जो माँ के पेट से वली पैदा होता है, ठीक है? पीछे वाले भी बोलो यार, सुभान अल्लाह। एक वली वो है जो माँ के पेट से वली पैदा होता है, मादरजात वली। दूसरा वली वो होता है वली की नजर पड़ी बना दिया वली। और तीसरा किसी बंदे के नवाफिल से खुश होकर अल्लाह उसे विलायत दे देता, ठीक है? नवाफिल से, इसका मतलब नवाफिल आदमी तब पढ़े कब अदा करेगा जब फर्ज का पाबंद हो, तभी तो करेगा। तो ये 3 किस्में हैं विलायत। गौसे आजम की नजर देखो, जिस पे नजर डाल दिया उसे भी वली बना दिया, और माँ के पेट से अल्लाह अल्लाह। कोई तारीख ऐसी नहीं मिलती जैसी तारीख गौसे आजम की है। गौसे आजम की वालिदा फरमाती है पहले से इल्म हो गया था कि मेरी गोद में आने वाला बच्चा वली है। अल्लाह अल्लाह सुभान अल्लाह, इसकी इत्तला पहले मिल गई, बशारतें दी गई हैं। बड़े बड़े औलिया ने कहा है कि बगदाद में एक बच्चा पैदा होने वाला है जो मिंबर पर खड़े होकर ऐलान करेगा कदमी हाज़िही अला रक़बति मिन कुल्li वली अल्लाह। ये सुभान अल्लाह, बशारतें पहले से मिल गई। सरकार गौसे पाक की वालिदा फरमाती है मुझे एहसास हो गया था जब मुझे छींक आती थी, जब मुझे छींक आती थी, गौसे आजम की वालिदा कहती है अल्हम्दुलिल्लाह, तो पेट से आवाज आती थी यरहमुकल्लाह। क्या जबरदस्त गौसे आजम का फैजान था बचपन। और फिर क्यों ना हो, तारीख बताती है एक नौजवान शबाब के आलम में, जवानी के आलम में, ये जवानी की उम्र ऐसी होती है आदमी अक्सर इसमें गुनाह के होता है, मगर एक ऐसा नौजवान जो जंगलों में रात रात भर इबादत कर रहा है, मुजाहिदात कर रहा है, रियाजतें कर रहा है,
دین دل کا پاکا ہو چکا ہے، عمل مکمل کرنے کے بعد خرامہ چل رہا ہے، نقاہت ہے، کمزوری ہے۔ کمزوری کا یہ عالم ہے جہاں قدم رکھا جاتا ہے قدم لڑکھڑا جاتا ہے، پڑھتا کہیں ہے رکھا کہیں جاتا ہے، یہ عالم چل رہا ہے مگر اس طرح خرامہ چل رہا ہے۔ بارگاہ احکم الحاکمین میں دل ہی دل عرض کیا کہ پروردگار اگر کچھ کھانے کا انتظام ہو جاتا تو بہت اچھا تھا۔ دل میں خیال آیا، آنکھ کھول کے دیکھا تو دریا کے کنارے ایک سرخ سیب بہتا ہوا چلا جا رہا ہے۔ اس نوجوان نے سیب کو دیکھا، تائید غیبی سمجھی، آگے بڑھ کے اس سیب کو اٹھا لیا اور سیب کو کھا لیا۔ جیسے ہی کھایا، کھانے کے بعد ایک دم خیال آیا میں نے سیب تو کھا لیا ہے، نہ جانے کس باغ والے کا سیب ہے، کس کے درخت کا سیب ہے، میں نے اجازت تو لی نہیں ہے۔ کل اگر خدا نے سوال کر دیا کہ تو نے جو سیب کھایا تھا اس کے باغ کے مالک سے اجازت لی تھی کہ نہ لی تھی؟ اسے کہتے ہیں تقویٰ۔ اس متقی اور پرہیزگار نوجوان کے دل میں خیال آیا، نقاہت و کمزوری کے باوجود اتنا لمبا سفر کر کے آ رہے تھے، پھر پلٹ جاتے ہیں، دریا کے کنارے جا رہے ہیں، ذرا دیکھا تو جائے یہ کس درخت سے آیا ہے۔ ایک مقام ایسا ملا کہ جہاں درخت جھکے ہوئے ہیں، دریا میں ٹوٹ کر سیب گر رہے ہیں، سمجھ گئے اسی باغ کا سیب ہے۔ اندر داخل ہوئے، سامنے دیکھا ایک اللہ کا پیارا بیٹھا ہے، ایک اللہ کا ولی بیٹھا ہے، بڑی نورانی صورت جلوہ گر ہے۔ وہ اللہ کے ولی کے سامنے جا کر اس نوجوان نے سلام کیا، السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ سامنے والے نے ایک نظر دیکھا اور ولی نے ولی کو پہچان لیا ہے، آنے والا کوئی معمولی نہیں ہے بلکہ یہ بھی بہت اپنے وقت کا بہت بڑا ولی کامل ہے۔ حضرت عبداللہ سومئی نے کہا کہ یہ کیسے آنا ہوا؟ کہنے لگے حضور میں نے آپ کے باغ کا ایک سیب بغیر اجازت کھا لیا ہے، دریا میں بہتا ہوا سیب آ رہا تھا، میں نے اسے کھا لیا ہے، اجازت نہیں دی تھی۔ اس کے عوض جو چاہے آپ سزا دے دیں، آپ جو کہہ دیں گے وہ کرنے کو تیار ہو، مگر میری خطا معاف کر دی جائے۔ آج ذرا غور کرو، ہم بھی بازاروں میں جاتے ہیں، کبھی پھل اٹھا کے کھا لیا کرتے ہیں، کبھی مونگ پھلی والے کے ٹھیلے سے 4 مٹھی 1 مٹھی مونگ پھلی اٹھا کے کھا لیتے ہیں اور کھا کے کہتے ہیں مزہ نہیں آیا۔ ایک تو تم نے فری میں کھایا اور دوسرا کہہ رہے ہو مزہ نہیں آیا، مگر یہاں دیکھو نوجوان کا تقویٰ، سیب کھایا ہے، سزا بھگتنے کو تیار ہے۔ آپ جو چاہے سزا دے دیجئے مگر مجھے معاف کر دیجئے، میں اللہ کی بارگاہ میں مجرم نہیں بن سکتا۔ اتنا کہا ہے اس اللہ کے ولی حضرت عبداللہ سومئی نے کہا جو میں سزا بتاؤں گا اس کے لیے تیار ہو؟ حضور آپ حکم کیجئے۔ کہا 12 سال جس باغ کا تم نے سیب کھایا ہے اس باغ کی نگہبانی کرنا پڑے گی۔ بولو منظور ہے 12 سال؟ آپ میں سے کوئی ہوتا تیار ہوتا؟ مگر اس اللہ کے ولی نوجوان نے منظور کیا کہ حضور مجھے منظور ہے، میں باغ کی نگہبانی کے لیے تیار ہوں۔ اور کیا چاہتے ہیں؟ کہا جب یہ پورا ہو جائے گا تب پورا ہو جائے گا تب بتاؤں گا۔ کہا ٹھیک ہے، باغ کی نگہبانی میں نگہبانی ہو رہی ہے۔ 6 سال کا مورخ فرماتے ہیں 6 سال گزر گئے۔ 6 سال کے بعد حضرت عبداللہ سومئی کی بارگاہ میں ان کے چند دوست آئے۔ جب دوست باغ میں آئے تو انہوں نے پوچھا، انہوں نے کہا بھائی اپنے باغ کے سیبے کھلاؤ۔ حضرت عبداللہ سومئی نے بلایا، نوجوان کو بلایا، ابو صالح آؤ، کسی میٹھے درخت کے سیب لے کے آؤ، ہمارے دوست آئے ان کو کھلانا ہے۔ گئے سیب لے کے آگئے، انہیں کاٹا، کھایا، ہر سیب کھٹا، ایک بھی میٹھا نہیں۔ ان کے دوستوں نے کہا یہ کب سے یہاں ہے؟ کہا 6 سال سے۔ کہا 6 سال سے؟ کہا اس کو آج تک یہ بھی نہیں معلوم کس درخت کا پھل میٹھا ہے کس درخت کا پھل کھٹا ہے؟ تو کہا مجھے نہیں معلوم۔ کہا کیوں تم نے کھایا نہیں؟ کہا 6 سال سے میں نے ایک بھی سیب نہیں کھایا۔ کہا کیوں نہیں کھایا؟ ایک کھایا تھا تو 12 سال کی سزا، دوبارہ کھانے کی۔ اتنا جب آپ نے کہا تو آپ نے نوجوان سے فرمایا جاؤ تم جاؤ۔ دوست کہنے لگے یہ جھوٹا ہے۔ دوستوں نے کہا یہ جھوٹا ہے کہ 6 سال سے یہاں ہے اور اس نے سیب چکھا بھی نہیں۔ حضرت عبداللہ سومئی کہتے خبردار،
میں سب کچھ برداشت کر سکتا ہوں مگر اسے جھوٹا نہ کہنا، کیونکہ یہ سچا ہے اور ایسا سچا ہے کہ اس کی گود میں آنے والا جو بچہ ہوگا وہ جانے کتنوں کو سچا بنا دے گا، لوگوں کو جھوٹ اور مکر و فریب سے بچانے والا ہے۔ تو یہ اس کی حقیقت نہیں معلوم ہے۔ ایک مرتبہ رات کی تاریکی میں بڑا زبردست طوفان آیا تھا، سارے درخت اکھڑ رہے تھے، میں پریشان ہو گیا کہ سارے درخت اکھڑ رہے ہیں، چھپر اڑ رہے ہیں، پتہ چلا چھتیں اڑ رہی ہیں۔ میں نے سوچا میرے باغ کا تو حال خراب ہو گیا ہوگا۔ میں نے جھانک کر دیکھا، جب میں باغ میں آیا تو میں نے دیکھا سارے درخت اکھڑ رہے تھے مگر میرا باغ سلامت تھا، اور اس میں یہی نوجوان چراغ جلائے ہوئے قرآن کی تلاوت کر رہا تھا۔ نہ چراغ بجھا تھا نہ اس کی تلاوت۔ سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ ایسا متقی پرہیزگار نوجوان 12 سال کے بعد کہا حضور اب کیا میری ختم آپ ہو گئی؟ کہا نہیں۔ پھر کہا بھی میری ایک شرط اور ہے۔ کہا حضور وہ کیا ہے؟ کہا میری ایک بیٹی ہے جس کا نام فاطمہ ہے اور اس سے تمہیں نکاح کرنا ہے، میں اس کے لیے بھی تیار ہوں۔ حضرت عبداللہ سمعی فرماتے پہلے سن تو لو۔ حضور بتائیں۔ کہا وہ کانوں سے لگڑی ہے۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟ میں نے صحیح کہا نا؟ میں دیکھ رہا ہوں کتنے غور سے سن رہے ہو۔ حضرت عبداللہ سومئی فرماتے سنو، پیروں سے وہ لنگڑی ہے، ہاتھوں سے لولی ہے، زبان سے گونگی ہے، آنکھوں سے اندھی ہے، کانوں سے بہری ہے، اس سے نکاح کرنا ہے۔ حضور مجھے منظور ہے۔ آج ہمارے سامنے بھی رشتے آتے ہیں، اگر ذرا سا خالی اتنا سا عیب بھی ہوگا نا ہم انکار کر دیتے ہیں، چاہے ہم کتنے بھی عیب ہوں، اپنے عیب کی پرواہ نہیں ہے، خالی دلہن ہی میں عیب دیکھے جاتے ہیں، اس میں یہ کمی ہے، اس میں یہ کمی ہے۔ مگر محبت ایسی انمول دولت ہے، میاں اگر محبت ہو جائے نا پھر عیب بھی ہونا لگنے لگتے ہیں، عیب بھی ہونا لگتے ہیں۔ تاریخ میں نے ایک چھوٹا سا واقعہ پڑھا، ایک لڑکا ایک لڑکی بڑے دل و جان سے ایک دوسرے کو محبت کرتے تھے۔ پہلے واقعی محبت ہوتی تھی، اب محبت نہیں۔ آپ اس وقت کو حال یہ ہے کہ آپ سڑک چھاپ مجنون جتنے چاہو اتنے دیکھ لیں، رات میں 12 بجے کے بعد دیکھو ایک اس کونے میں کھڑا ہے، اس کونے میں کھڑا لگا ہوا ہے کان میں موبائل، اچھا طبیعت خراب کھانسی آ رہی ہے ڈاکٹر کو نہیں دکھایا؟ کبھی تم نے اپنی اماں سے پوچھا کہ اماں تمہاری طبیعت خراب؟ اگر ایک بار پوچھ لیتے تو تمہیں ثواب ملتا ہے۔ کھانا کھایا کیا نہیں؟ سب سے پہلے سوال یہی ہوتا ہے، معلوم ہوتا فون میں یہ سارا کھانا ڈالتے ہیں۔ تو بہرحال مجنو بہت سارے ملیں گے، پہلے واقعی محبت ہوتی تھی، ایک لڑکا ایک لڑکی دل سے ایک دوسرے کو چاہتے تھے، محبت تھی۔ جب کسی سے محبت کی جاتی تو ہر زاویے سے اسے پرکھا جاتا ہے، چیک کیا جاتا ہے، اس میں کوئی کمی تو نہیں ہوتی، دیکھ لیا، چیک کر لیا۔ اب اس کے بعد صاحب ایک وقت وہ آیا، لڑکے کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، اس کے پیر میں چوٹ آ گئی، جب چوٹ آ گئی تو وہ لگڑا کے چلنے لگا۔ اب ایسے موقع میں لڑکیوں نے، سہیلیوں نے اس کو تانا مارا کہ تجھے کوئی اور محبوب نہ ملا، ایک اپاہج سے محبت کی تو محبت کیا ہے اب سمجھ۔ اس لڑکی نے کہا میرا محبوب اپاہج پیر سے ہے، کون کہتا ہے؟ تھا تو اپاہج، مگر وہ کیا کہتی ہے؟ میرا محبوب اپاہج پیر سے ہے، کون کہتا ہے؟ ارے خدا نے یہ ادا دی ہے کہ وہ بل کھا کے چلتا ہے۔ محبت اس کا نام ہے، خدا نے یہ ادا دی ہے کہ وہ بل کھا کے چلتا ہے۔ یہاں پہ بتایا گیا اس میں یہ کمی ہے، یہ کمی ہے، یہ کمی ہے، پھر بھی نوجوان نے کہا مجھے منظور ہے، میں شادی کے لیے تیار ہوں۔ نکاح پڑھایا اللہ کے ولی نے، نکاح پڑھایا اللہ کے ولی نے، اور نکاح پڑھانے کے بعد جب نوجوان ابو صالح حجرے میں داخل ہوئے، دلہن کے کمرے میں داخل ہوئے، اندر سے آواز آئی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ نظر اٹھا کے دیکھا، ایک عورت کھڑی ہے، ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، سلام کرنے والی وہی ہے،
ایک نظر سے نظر ملی، شرم سے سر جھک گیا، ابو صالح پلٹ گئے، ابو صالح پلٹ گئے، واپس آئے، حضرت عبداللہ سومئی سے کہنے لگے حضور کسی نے شرارت کی ہے، ہمارے ساتھ مذاق کیا گیا ہے۔ حضرت عبداللہ سومئی فرماتے ہیں کیسا مذاق، کہ کسی نے شاید دلہن کو بدل دیا ہے، دلہن کی جگہ کسی اور کو بٹھا دیا ہے۔ کہ تمہیں کیسے پتا چلا؟ کہ حضور آپ نے فرمایا تھا آنکھوں سے اندھی ہے، کانوں سے بہری ہے، ہاتھوں سے لولی ہے، پیروں سے لنگڑی ہے، زبان سے گونگی ہے، مگر جیسے ہی میں اندر گیا میں نے دیکھا ایک دوشیزہ کھڑی ہوئی ہے، اپنے صحیح پیروں پہ کھڑی ہے، ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، آنکھوں سے دیکھ رہی ہے، زبان کام کر رہی ہے، السلام علیکم ورحمت اللہ کہا ہے۔ حضرت عبداللہ سومئی فرماتے ہیں پریشان نہ ہو، وہی تمہاری بیوی ہے، اسی کے ساتھ تمہارا نکاح ہوا ہے۔ کہ حضور جو آپ نے عیب بتائے تھے کیا اس لیے بتائے تھے کہ وہ میری بیٹی ایسی پرہیزگار ہے، آنکھوں سے اندھی اس لیے ہے کہ اس نے زندگی میں کبھی غیر محرم کا چہرہ نہیں دیکھا ہے، گونگی اس لیے ہے کبھی بد کلامی نہیں کی ہے، بہری اس لیے ہے کبھی غیبت اور چغلی نہیں سنی ہے، لولی اس لیے ہے کہ خلاف شرع کسی کی چیز کو اس نے چرایا نہیں ہے، اٹھایا نہیں ہے، اور لنگڑی اس لیے ہے کہ خلاف شرع کبھی اس کا قدم گھر سے باہر نہیں گیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن غوث الورا، عظمت غوث اعظم، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ جب باپ ایسا متقی ہوگا اور ماں ایسی پرہیزگار ہوگی تو بیٹا بھی عبدالقادر جیلانی پیدا ہوگا، بیٹا بھی غوث اعظم پیدا ہوگا۔ اور غوث اعظم کی تاریخ بتاتی ہے کہ جب غوث اعظم سرکار اس دنیا میں تشریف لے آئے، 4 سال 4 مہینہ 4 دن کا وقت ہو گیا، 4 سال 4 مہینہ 4 دن کی جب عمر ہوئی تو مادر شفقت نے استاد کے سامنے پیش کر دیا اس بچے کو پڑھانا ہے۔ مکتب میں لا کے داخل کیا گیا ہے، الف بے پڑھایا جا رہا ہے۔ الف بے پڑھانے کے لیے استاد نے پڑھایا کہ بیٹا عبدالقادر پڑھو، بسم اللہ پڑھایا، اعوذ باللہ پڑھایا، الف بے تے سے یا الف با تا سا، چاہے اس والی تعلیم کو لے لو چاہے وہ تعلیم لے لو، بہرحال الف سے لے کر یہ تک سبق دیا اور فرمایا اسے بالکل پکا یاد کرو۔ سبحان اللہ، غوث اعظم فرماتے ہیں حضور یاد ہو گیا۔ ارے خوش ہو یار، غوث اعظم کے نام پہ خوش ہو کے بولو سبحان اللہ۔ ہم نے ایسا غوث پایا ہے کہ جو بچپن میں بھی صاحب کمال ہے۔ غوث اعظم نے کہا حضور یاد ہو گیا، اچھا ٹھیک ہے سناؤ۔ اب سنایا الف سے لے کر یہ تک سنایا کہ حضور آگے سبق دیں گے، فرمایا ہاں ہاں لے لو، گھر کے لیے لے لو، الف زبر بے زبر با، کہا نہیں یہ تو وہی کیا کہہ رہے ہیں؟ غوث اعظم نے فرمایا یہ تو وہی ہے، خالی زبر ہی تو لگایا ہے آپ نے، حضور الف سے یہ تک پڑھایا ہے، یہ کہ آگے بتائیے کیا ہے؟ استاد محترم کہنے لگے یہ کہ آگے بیٹا یہی ہے، الف زبر بے زبر با تے زبر تا، ہم نے بھی یہی پڑھا ہے اور جتنوں کو پڑھایا ہے سب کو یہی پڑھایا۔ کہا ٹھیک ہے لیکن یہ ابھی آپ نے زبر لگایا ہے، پھر آپ کہیں گے زیر لگا دو، پھر آپ کہیں گے پیش لگا دو، ہمیں زیر زبر پیش نہیں بلکہ ہمیں یہ بتائیے کہ یہ کہ آگے کیا ہے۔ بار بار سمجھا رہے ہیں استاد کہ یہ کہ آگے بیٹا یہی ہوتا ہے، یہ کہ آگے یہی ہوتا ہے۔ کہ نہیں مجھے یہ کہ آگے پڑھائیے۔ جب بزد ہو گئے تو استاد نے جھنجلا کے کہا اے عبدالقادر میں نے جسے بھی پڑھایا ہے سب کو یہی پڑھایا ہے، اگر یہ کہ آگے تمہیں آتا ہے تو تم بتاؤ، یہ کہ آگے اگر تمہیں آتا ہے تو تم بتاؤ۔ سرکار بغداد فرماتے ہیں استاد محترم اگر خطا معاف ہو تو بتائے، کہاں خطا معاف ہے بتاؤ۔ آسمان کی طرف دیکھیے، استاد فرماتے ہیں کہ جب میں آسمان کی طرف نظر اٹھا کے دیکھتا ہوں تو آسمان سے لے کر عبدالقادر کے سر تک نور ہی نور جگمگا رہا تھا، اور غوث اعظم فرما رہے تھے کہ یہ کہ آگے یہ ہوتا ہے جو آپ کی نظروں کے سامنے۔ اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، زندہ استاد نے کہا عبدالقادر اب ایک کام کرو، جو تمہیں آتا ہے وہ سب سنا، جو آتا ہے وہ سب سنا دو۔ غوث اعظم نے پڑھنا شروع کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم
الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ 17 پارے بغیر دیکھے سنا. سبحان اللہ. ابھی بھی نہیں بولو گے؟ معلوم میں تقریر نہیں کر پاتے ہیں. 17 پارے بغیر دیکھے سنا دیے. استاد نے کہا بیٹا تمہاری ماں نے تو مکتب میں داخل کیا تھا، یہ پارے تم نے کہاں سے حفظ کی؟ آپ فرماتے ہیں میں جب اپنے ماں کے شکم میں تھا، ماں نے 18 پڑھے، 18 ہی یاد ہو گئے. 18 کے 18 یاد ہو گئے. ابھی یہاں پہ علماء کرام بیٹھے ہیں، ایک سوال کروں گا، قرآن پڑھنے کے لیے وضو کا ہونا ضروری ہے کہ نہیں؟ ہے حضرت؟ پاک ہونا بھی ضروری ہے. جو پڑھے وہ بھی پاک ہو، جس جگہ پڑھے وہ جگہ پاک. غوث اعظم تو ماں کے پیٹ میں، ماں کا پیٹ پاک ہوتا ہے کہ ناپاک؟ ماں کا پیٹ ناپاک ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ کیونکہ اس میں ناپاک خون ہی تو ہوتا ہے. ماں کا پیٹ ناپاک، اور بچہ جب ماں کے پیٹ پہ ہوتا ہے تو بچہ بھی ناپاک. غوث اعظم تو ہم سے زیادہ شریعت جاننے والے، تو غوث اعظم نے ماں کے پیٹ میں پڑھا کیوں؟ اے سرکار غوث پاک، ماں کا پیٹ ناپاک، جو اس کے اندر خون ہے وہ بھی ناپاک، جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے وہ بھی ناپاک. پھر آپ نے قرآن کیوں پڑھا؟ تو غوث اعظم نے فرمایا یہ مجھ سے نہ پوچھو، بریلی کے اندر چلے جاؤ، جواب مل جائے گا. وہ اور ہوں گے جس کا شکم ناپاک ہوتا ہے اور بچہ بھی ناپاک ہوتا ہے. بریلی میں میرے غلام نے جواب دے دیا ہے کہ تو یا رسول اللہ تیری نسل پاک میں ہے، بچہ نور کا، اور تو ہے عین نور، تیرا سب گھر. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن غوث الورا، مسلک اعلی حضرت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. نور ناپاک نہیں ہوتا بلکہ نور پاک ہوتا ہے. یہ وہی تو نور ہے جو اللہ کا نور ہے، یہ وہی نور ہے جو رسول اللہ کا نور ہے. اللہ کی بارگاہ سے جو نور چلا ہے وہ نور تو رسول پاک ہے، اور رسول پاک کے ذریعے آج جتنی نورانیت دیکھ رہے ہو، جتنے نور والوں کو دیکھ رہے ہو، یہ سب نبی کا نور ہے. مگر فرق اتنا ہے کہ کہیں قادری نور نظر آ رہا ہے، کہیں چشتی نور نظر آ رہا ہے، کہیں نقشبندی نظر آ رہا ہے، کہیں سہروردی نظر آ رہا ہے، کہیں نظامی نظر آ رہا ہے، کہیں فریدی نظر آ رہا ہے، کہیں پارسی نظر آ رہا ہے، کہیں صابری نظر آ رہا ہے. ارے جب ایک نور تھا تو رنگ کیوں بدل گئے؟ تو کہا دیکھ اپنے گھر میں ہی دیکھ لے، 11,000 کا وولٹ چل رہا ہے، کرنٹ دوڑ رہا ہے، نور وہی ہے، مگر کہیں لال بتی جل رہی ہے، کہیں نیلی جل رہی ہے، کہیں ہری جل رہی ہے. جس نے جیسا چاہا اس نور سے ویسے ہی رنگ پیدا کر لیا. تو یہاں بھی وہی ہے کہ نور وہی ہے. غوث نے قادری رنگت ملائی، وہ رنگ قادری ہو گیا. غریب نواز نے چشتی رنگ ملا دیا تو چشتی ہو گیا. سرکار نقشبند نے نقشبندی رنگ ملایا، نقشبندی نور ہو گیا. سرکار سہرورد نے سہروردی نور رنگت ملا دی ہے تو وہ نور سہروردی ہو گیا. کیا کہنا، سبحان اللہ، نور وہی، زندہ باد، نور وہی ہے. سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے شان کے مالک تھے. وہ اپنی محفلوں میں خود تشریف لاتے ہیں. سبحان اللہ. غوث اعظم اپنی محفلوں میں خود تشریف لاتے ہیں. تاریخ بتاتی ہے ایک مرتبہ جب غوث اعظم کا وصال ہو گیا، وصال ہو گیا تو ان کی ایک مریدہ تھی. اعلان ہوا شہر میں اعلان کیا گیا کہ آج محفل میلاد مصطفیٰ. تھوڑا سا بول دیا کرو یار. پتہ نہیں آپ کس کا انتظار کر رہے ہیں؟ اچھے دنوں کا انتظار آپ بھی کر رہے ہیں کیا؟ بولو الحمدللہ ہم اچھے دن کا انتظار نہیں کرتے. جن کے دن برے ہوں وہ انتظار کریں. ہمارے اچھے دن تو تبھی شروع ہو گئے تھے جب آمنہ
اعلان ہوا خلیفہ بغداد کے گھر میں کہ محفل میلاد مصطفیٰ ہو رہا ہے. ایک ضعیفہ نے اپنی بیٹی جوان بیٹی کا ہاتھ پکڑا، بیٹی ہمارے سرکار کی میلاد ہو رہی ہے خلیفہ کے گھر میں، چلو ہم بھی چلیں گے سننے. بیٹی تیار ہو گئی، ماں بیٹی نے وضو کیا. محفل میلاد ایسے ہی سننے کا طریقہ ہے، با وضو با ادب. پھر دیکھو مزہ کیا آتا ہے. آج فرماتے ہیں با وضو با ادب. اہل محفل کو جب نعت پاک نبی ہم سنانے لگے، حور و غلمہ ملک ساکنان فلک شور صلی اللہ کا مچانے لگے. دونوں ماں بیٹی نے وضو کیا، خلیفہ بغداد کے گھر کی طرف روانہ ہو گئی. دل ہی دل خوش ہو رہی ہے، اپنے آقا کا میلاد سننے جا رہے ہیں، اپنے آقا کا میلاد سننے جا رہے ہیں. اور جیسے ہی خلیفہ کے دربار کے قریب پہنچی ہے، دربار نے تلوار سامنے لگا دی. کہا خبردار اماں کہاں جا رہی ہو؟ کہ تمہیں پتہ نہیں بیٹا، آج اعلان ہوا ہے، آج اعلان کیا گیا ہے کہ خلیفہ کے گھر میں رسول کی میلاد ہے، میلاد کا ذکر ہونے والا ہے. ہم بھی اسی نبی کے امتی ہیں، ہم بھی نبی کی میلاد سننے آئے ہیں. اتنا سننا تھا. پہرے دار نے کہا اماں وہ تمہارے لیے نہیں ہے، وہ وی آئی پیز کے لیے ہے، وہ صاحب دولت کے لیے ہے، جن کے پاس زمینیں زیادہ ہیں ان کے لیے ہے، مالداروں کے لیے ہے، غریبوں کے لیے یہاں بیٹھنے کی اجازت نہیں ہے. وہ ضعیفہ نے کہا ارے اگر ہم غریب ہیں تو کیا ہوا، ہیں تو اسی نبی کے امتی. جیسے تم ذکر سنو گے ایسے ہی ہم بھی تو ذکر سننے آئے ہیں، ہم بھی اپنے آقا کو منانے آئے ہیں، ہم بھی اپنے آقا کو راضی کرنے آئے ہیں. اس نے کہا اماں ہم مجبور ہیں، اگر ہم تمہیں جانے کی اجازت دے دیں گے ہماری نوکری جانے کا خطرہ ہے، اس لیے ہم آپ کو اندر جانے کی اجازت نہیں دے سکتے. بار بار ضعیفہ نے کہا، آنکھ میں آنسو آ گئے. اپنے آقا کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کے کہا کہ یا رسول اللہ آج آپ کی یہ امتی غریبی کی وجہ سے آپ کا ذکر سننے سے محروم ہو رہی ہے. میرے آقا اس غریب پہ کرم فرما دیجئے. ہر چند استغاثے پیش کر رہی ہے، دعائیں کر رہی ہے. مگر پہرے دار نے کہا اماں میں مجبور ہوں، تم واپس جاؤ. جب یہ منظر دیکھا بیٹی نے ماں کا ہاتھ پکڑا، کہا اماں پریشان نہ ہو، اداس نہ ہو، تم نے مجھے میلاد پڑھنا سکھایا تھا، کس دن کے لیے سکھایا تھا؟ آج ہی کے دن کے لیے سکھایا تھا. چلو وضو کرو، وضو کر کے میں میلاد پڑھوں گی. تم میلاد سننا. ضروری نہیں ہے کہ ہزاروں کا مجمع ہو، ضروری نہیں ہے کہ سینکڑوں کا مجمع ہو. میلاد ہم سنائیں گے اور تم سننا. ماں بیٹی گھر میں آئے اور گھر میں آنے کے بعد تازہ وضو کیا. بیٹی میلاد پڑھ رہی ہے، ماں سنتی جا رہی ہے، خوش ہوتی جا رہی ہے، مسرور ہوتی جا رہی ہے. جب ماں کو احساس ہوا کہ میری بیٹی تھک گئی ہوگی، کہا بیٹا اب ایسا کر لے، دوبارہ وضو کرتے ہیں، اب ہم میلاد پڑھیں گے اور تو میلاد سننا، ہم تجھے میلاد سنائیں گے. کہا بہت اچھا، جا کے لوٹے میں پانی لے کر آؤ. لڑکی پانی لینے جیسے ہی باہر جاتی ہے ایک چیخ بلند ہوتی ہے. جوان بیٹی جب چلائی تو ایک دن ماں کے دل دہل گیا کہ نہ جانے کیا ہو گیا، کیا کوئی موذی جانور آ گیا یا کسی نے حملہ کر دیا. طرح طرح کے خیال آ رہے ہیں. ماں نے آواز لگائی بیٹا کیا ہوا؟ کہا اماں سامنے آؤ، خود اپنی آنکھوں سے دیکھو. ماں دوڑتی ہوئی آئی تو دیکھا وہ شاہ بغداد سرکار غوث اعظم بظاہر جو دنیا سے پردہ کر چکے ہیں، اس ضعیفہ کی چوکھٹ کو اپنے ہونٹوں سے چوم رہے ہیں. ضعیفہ نے کہا اے ہمارے سرکار آپ پہ ہماری جان قربان. آقا یہ تو بتائیے کہ آپ کا انتقال ہو گیا اور آپ ہمارے دروازے کو کیوں چوم رہے ہیں؟ غوث اعظم فرماتے ہیں سن، میں اپنی قبر میں تھا مگر جب خلیفہ نے اعلان کیا تو محفل میلاد میں رسول اللہ اس کے گھر جا رہے تھے، مگر تیری کریا بازاری دیکھی ہے اور تیرے دل کی گہرائیوں سے نکلنے والی آواز کو رسول اللہ نے سنا ہے. تو آگے آگے تو آ رہی تھی، پیچھے رسول پاک آ رہے تھے. رسول پاک نے تیری دہلیز میں قدم رکھا ہے، تو میلاد پڑھ رہی تھی اور تو تیری بیٹی میلاد پڑھ رہی تھی. رسول اللہ سن رہے تھے. تو عبد القادر نے جب دیکھا کہ اس دہلیز میں رسول کا قدم پڑا ہے تو اس قدم نشانے قدم کو چومنے کے لیے عبد القادر قبر سے
کے یہاں باہر آئے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن غوث الورا، مسلک اعلیٰ حضرت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. اللہ اللہ، وہ ہے ہمارے سرکار غوث اعظم کہ جو قبر سے بھی تشریف لاتے ہیں. اگر وہاں آ سکتے ہیں تو ہم غلام سرکار غوث اعظم کو یاد کر رہے ہیں، ان کا ذکر کر رہے ہیں. ہمارا یقین ہے کہ غوث اعظم یہاں زندہ باد. بولو آتے ہیں کہ نہیں؟ غوث اعظم بھی آتے ہیں، رسول پاک. غوث اعظم تو آتے ہی ہیں، اور ہمارے سرکار بھی آتے ہیں. بولو آتے ہیں سرکار کے نہیں؟ غوث اعظم کی آمد تو میں نے بتا دی، سرکار آتے ہیں کہ نہیں؟ تو ہاتھ اٹھا کے بتاؤ آتے ہیں کہ نہیں؟ ابھی کچھ لوگ شک میں ہیں. ارے ہمارے علماء اکرام نے ہاتھ اٹھا دیا یار، ابھی بھی سوچ رہے ہو سرکار آتے ہیں کہ نہیں؟ آتے ہیں نا؟ یہاں آئے ہیں کہ نہیں؟ آئے ہیں. اچھا، حضرت علامہ سید کلیم اشرف صاحب آئے ہیں، ہے نا؟ آئے نا؟ دکھ رہے ہیں؟ سب لوگ بتاؤ نا، یہ نظر آ رہے ہیں کہ نہیں؟ ہمارے محترم کیا نام ہے؟ غفران اللہ صاحب یہ دکھ رہے ہیں؟ بولتے جاؤ بھائی. یہ دکھ رہے ہیں؟ یہ ہمارے دوسرے کلیم اشرف صاحب دکھ رہے ہیں؟ جن کے سامنے مائک لگا وہ بھی دکھ رہا ہے؟ بولتے جاؤ. حافظ ایوب صاحب دکھ رہے ہیں؟ یہ ہمارے محترم بزرگوار بیٹھے ہیں، یہ دکھ رہے ہیں؟ ہم دکھ رہے ہیں؟ اب اگل بغل والوں کو دیکھو، دکھ رہے ہیں کہ نہیں؟ دکھ رہے ہیں؟ سب دکھ رہے ہیں. جو آیا وہ نظر آیا. آپ کہہ رہے رسول آئے تو نظر کیوں نہیں آ رہی؟ رسول آئے تو نظر آنا چاہیے کہ نہیں؟ آپ سوچ کیوں رہے ہو؟ نظر آنا چاہیے کہ نہیں؟ ارے سرکار آئے ہیں، جب ہر آنے والا نظر آ رہا ہے تو سرکار آئے ہیں تو نظر آنا چاہیے. نظر آنے کے لیے پہلے نظر آنا، پہلے نظر آنا پھر نظر آنا. مگر یہ نظر آنا نہیں، دل کا نظر آنا. بارگاہ نبی میں دل کا نظرانہ پیش کرو، پھر دیکھو سرکار نظر آنے لگا. یہاں آئے ہیں مگر نظر نہیں آ رہی. اچھا قبر میں آئیں گے کہ نہیں؟ آدھے بول رہے آدھے نہیں بول رہے. نظر آئیں گے نا؟ یہ کیا بات ہے؟ نبی وہی ہے، نورانیت وہی ہے، قد و قامت وہی ہے، لباس بشر وہی ہے، محبوبیت الہی وہی ہے. پھر نظر آنا چاہیے. ارے یہ مائک ہے، محفل میں رکھو تو نظر آئے گا، گھر میں رکھو تو نظر آئے گا، ناظم صاحب کے گھر میں ہوگا تو نظر آئے گا، ہمارے گھر میں ہوگا تو نظر آئے گا. بھائی چیز وہی ہے، رسول وہی ہے، نبی وہی ہے، محبوب خدا وہی ہے، لباس بشریت وہی ہے، نورانیت وہی ہے، قد و قامت وہی ہے. یہاں نظر نہیں آ رہے اور قبر میں نظر آ رہے ہیں. وجہ کیا ہے؟ مفتی صاحب سے سوال کیا، اطمینان بخش جواب نہ ملا. عالم صاحب سے سوال کیا، اطمینان بخش جواب نہ ملا. شیخ الحدیث سے سوال کیا، اطمینان بخش جواب نہ ملا. آخر عشق نے پڑھ کے کیا بری کی کہ یہاں وہاں سوال کیوں کر رہا ہے؟ ارے جس کی بات ہے اسی ذات سے کیوں نہیں پوچھتا؟ اب آقا کی بارگاہ میں ثانوِ ادب تہ کیا کہ یا رسول اللہ، اے مدینے والے سرکار، ہم بڑے پریشان ہیں، ہماری عقلیں حیران ہیں. آپ ہماری محفل میں آتے ہیں، نظر نہیں آتے، اور قبر میں آئیں گے نظر آئیں گے. وجہ کیا ہے؟ تو بارگاہ نبی سے جواب ملا کہ یہی تو تیرا امتحان ہے. امتحان، میں محفل میں آؤں گا، دیکھتا ہوں تو
تو پہچانتا ہے کہ نہیں؟ سبحان اللہ سبحان اللہ زندہ باد. جاننا اور ہے، پہچاننا اور ہے. جانا تو ابو جہل نے بھی تھا، جانا تو ابو لہب نے بھی تھا، مگر پہچانا صدیق اکبر نے تھا، پہچانا فاروق اعظم نے تھا، پہچانا ذوالنور مصری نے تھا، پہچانا مالک بن دینار نے تھا، پہچانا غوث اعظم نے تھا، پہچانا غریب نواز نے تھا. جس نے پہچان لیا خدا کی قسم وہ اپنے وقت میں ولیوں کا تاجدار ہے. سبحان اللہ. وہ سرکار غوث اعظم جن کا مرتبہ اتنا بڑا اللہ نے رکھا ہے، جیسے سارے نبیوں میں سب سے اعلیٰ مقام ہمارے آقا کا ہے. سردار انبیاء ہمارے سرکار، ایسے ہی ولیوں میں سب سے اعلیٰ مقام اللہ نے غوث اعظم کو. سرکار غوث اعظم فرماتے ہیں کہ میں ساری دنیا کو ایسے دیکھتا ہوں جیسے ہتھیلی میں رائی کا دانہ. رائی جانتے ہیں کیا ہوتی ہے؟ رائی جانتے ہیں؟ رائی کا ایک دانہ اتنا بڑا ہوتا ہے. رائی اتنی مہین. غوث اعظم فرماتے ہیں میں ساری دنیا کو ایسے دیکھتا ہوں جیسے ہتھیلی میں رائی کا دانہ. اور میرے آقا فرماتے ہیں میں ساری دنیا کو ایسے دیکھتا ہوں جیسے ہتھیلی. سمجھ میں آ رہا ہے؟ سرکار فرماتے ہیں میں ساری دنیا کو ایسے دیکھتا ہوں جیسے ہتھیلی. غوث اعظم فرماتے ہیں میں ساری دنیا کو ایسے دیکھتا ہوں جیسے ہتھیلی میں رائی کا دانہ. اس کا مطلب غوث پاک چاہتے تو وہ بھی تو کہہ سکتے تھے کہ میں ساری دنیا کو ایسے دیکھتا ہوں، کیونکہ مظہر مصطفیٰ غوث اعظم ہر ولی کسی نہ کسی نبی کا مظہر ہوتا ہے. غوث اعظم فرماتے ہیں امام الانبیاء کا مظہر میں عبد القادر. نبی نے کہا ساری دنیا کو ایسے دیکھتا ہوں جیسے ہتھیلی. غوث اعظم بھی کہہ سکتے تھے میں ساری دنیا کو ایسے دیکھتا ہوں جیسے ہتھیلی، مگر نہیں کہیں گے ایسے دیکھتا ہوں جیسے ہتھیلی میں رائی کا دانہ. رائی کی دانے کی حقیقت کیا؟ یہ دانہ رکھا کیوں گیا؟ میں نے کہا سرکار غوث پاک یہ رائی کا دانہ کیوں رکھا گیا؟ جب نبی نے کہا تھا ساری دنیا کو ایسے دیکھ رہا ہوں جیسے ہتھیلی، تو آپ بھی تو یہ کہہ سکتے تھے. تو غوث اعظم نے فرمایا رائی کا دانہ اس لیے رکھا ہے کہ جتنی جگہ پہ رائی کا دانہ رکھا اتنا میں نہیں دیکھتا، اتنا میں نہیں دیکھتا، باقی پوری ہتھیلی دیکھ رہا ہوں. رائی کے دانے کے برابر جگہ اس لیے چھپائی ہے تاکہ کل کوئی یہ نہ کہے کہ عبد القادر نے رسول اللہ سے برابری کا دعویٰ کیا ہے، اس لیے یہ رائی کا دانہ رکھ دیا ہے تاکہ دنیا سمجھ لے کہ غوث غوث ہے اور نبی نبی. زندہ باد. اس لیے یہ رائی کا دانہ رکھا گیا ہے. اللہ اللہ. سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں جب میں مدرسے جایا کرتا تھا ایک آواز آتی تھی کہ عبد القادر مقام عاشقیت لے لو یا مقام محبوبیت. کیا آواز آتی تھی؟ اے عبد القادر مقام عاشقیت لے لو یا مقام محبوبیت لے لو. غوث اعظم بڑے پریشان. ایک مرتبہ ماں کی بارگاہ میں کہا اماں جب ہم مدرسے جاتے ہیں ایک آواز برابر آتی ہے عبد القادر مقام عاشقیت لے لو یا مقام محبوبیت. ماں نے کہا بیٹا تم نے کیا کہا، کیا مانگا؟ کہ اماں میں نے کچھ نہیں مانگا. اچھا تو بیٹا ایسا کرنا تم مقام محبوبیت لے. کیا لینا؟ مقام محبوبیت. کیونکہ جو محبوب ہوتا ہے، محبوب جو ہوتا ہے محب اس کے ناز اٹھائے، محبوب کے ناز اٹھائے جاتے ہیں نا. تو غوث اعظم کی والدہ نے کہا بیٹا مقام محبوبیت لینا. کہا اچھا مجھے. پھر گئے. دوسرا دن ہوا مدرسے جا رہے تھے، وہی آواز کانوں میں ٹکرائی اے عبد القادر مقام عاشقیت لے لو یا مقام محبوبیت لے لو. غوث اعظم کے قربان عرض کرنے لگے اے پروردگار عبد القادر کی تمنا تو
یہ تھی مقام عاشقیت لے لے، مگر ماں کی تمنا کو میں ترجیح دیتا ہوں۔ میری ماں نے کہا ہے مقام محبوبیت لے لو تو میں مقام محبوبیت کا طلبگار ہوں۔ جتنا کہنا تھا غیب سے آواز آئی، اے عبد القادر جاؤ، میں نے تمہیں مقام عاشقیت بھی دے دیا، مقام زندہ باد، دونوں مقام کیا کہیں، مقام عاشقیت سے نوازا۔ اب مقام عاشقیت دیکھو، مقام عاشقیت وہ ہے بغداد کے سلطان سرکار غوث اعظم رات کی تاریکی میں خلاف کعبہ کو تھامے ہوئے ہیں اور رو رو کر عرض کر رہے ہیں، آنکھوں میں زار زار آنسو ہے، اللہ کی بارگاہ میں رو رو کر عرض کر رہے ہیں، اے ملکہ بادشاہ، اے بندہ نواز، اے پروردگار، اگر عبد القادر کا نامہ اعمال الٹے ہاتھ میں دینا مولا تو عبد القادر کو قیامت کے دن اندھا اٹھانا۔ یہ ہے مقام عاشقیت، یہ ہے، بول دو ذرا، یہ ہے مقام عاشقیت۔ اللہ کو راضی کرنے کی دعا ہو رہی ہے۔ اب آؤ مقام محبوبیت دیکھو، غوث اعظم خود فرماتے ہیں اللہ سے میرا معاہدہ 70 مرتبہ ہوا، 70 مرتبہ معاہدہ ہوا۔ کیا معاہدہ ہوا؟ غوث اعظم فرماتے ہیں میرے رب نے مجھ سے کہا، اے عبد القادر مانگو، کیا مانگتے ہو؟ یہ محبوبیت، یہ محبوبیت ہے کہ پوچھا جا رہا ہے، اے عبد القادر مانگو، کیا مانگتے ہو؟ تو غوث اعظم نے کہا، اے پروردگار، اگر تو اپنے فضل سے بروز قیامت مجھے جنت عطا فرمائے تو مولا قیامت تک جتنے میرے مرید ہو میں تنہا نہ جاؤں، سب میرے پیچھے جنت میں آئے۔ مچل کے بولو پیارے۔ غوث اعظم نے جب یہ اللہ سے کہا، اللہ نے فرمایا میں نے قبول کیا، اور مانگو میرے پیارے عبد القادر، اور مانگو، کیا مانگتے ہو؟ تو غوث اعظم فرماتے ہیں میں نے پھر اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا، اے پروردگار، قیامت تک جتنے مرید ہوں انہیں اس وقت تک موت نہ آئے جب تک توبہ کی توفیق نہ ہو جائے۔ سبحان اللہ، واہ کیا مرتبہ ہے غوث بالا، پیاری بات ہے، واہ کیا مرتبہ ہے غوث بالا تیرا۔ اب یہاں ہمارے علماء بھی ہیں، شورا بھی ہیں، یہ بھی موجود ہے، ہمارے ذاکر اسماعیلی صاحب اور دیگر شورا بھی موجود ہیں، ان سے پوچھو، بڑے بڑے اساتذہ کے کلام میں نے دیکھے، ان کے دیوان کھنگال ڈالے، دیوان پہ دیوان کھنگال ڈالے، مگر کسی بڑے سے بڑے شاعر کے کلام کی ابتدا واہ سے نہیں، کیا کہنے ہیں، زندہ باد، واہ سے نہیں ہے، چاہے میر ہو، چاہے امن ہو، غالب ہو، حسرت ہو، علامہ اقبال بہترین مفکر، مگر کسی کا کلام کی ابتدا واہ سے نہیں، کیونکہ واہ کب کہا جاتا ہے؟ واہ کب کہا جاتا ہے؟ اسٹیج بنا، اسٹیج بنا، خالی اسٹیج نہیں، اسٹیج بھی نہیں بنا، تخت بھی نہیں بچھا، ایک آدمی آیا اور کھڑا ہو گیا، کھلے واہ، وہ لوگ کہیں پاگل ہو گئے، نہ کچھ دیکھا نہ سنا، اور کھڑے کھڑے کرا واہ واہ، آپ کہو گے نا پاگل ہے یہ، اور جیسے ہی تخت بچھایا آپ نے دیکھا، تخت کی اونچائی دیکھی، کا واہ، بات سمجھ میں آتی ہے کہ آپ نے کہا واہ، اس میں چادر بچھائی، پھول پتیوں والی چادر دیکھی، آپ نے کہا واہ، چلیے اسٹیج لگے، مائک بھی لگے۔ اب اس کے بعد ہمارے ذاکر اسماعیل صاحب ابھی آئے ہی نہیں ہیں، خالی مائک کھڑا ہوا ہے، اب آپ کہیں گے واہ؟ نہیں کہیں گے نا؟ اور جیسے ہی وہ وہاں سے آئے مائک کے سامنے کھڑے ہوئے، آپ کہیں گے واہ، کیونکہ ایک خوبصورت شاعر آپ کے سامنے کھڑا، آپ نے اس کا حسن دیکھا، کہا واہ۔
اب اس کے بعد انہوں نے پڑھنا شروع کیا، ایک مصرع پڑھا، آپ نے کہا واہ. سمجھ میں آئی بات کہ آپ نے اسے سنا تو آپ نے واہ کہا، مقرر نے تقریر کری تو آپ نے واہ کہا، اور جو کچھ بھی نہ ہو تو آپ واہ کیسے کرو گے؟ نہ آپ نے حسن دیکھا، نہ جمال دیکھا، نہ کچھ سنا، نہ پڑھاؤ کرے واہ. اب غوث اعظم کی بارگاہ میں آؤ، اے اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں آؤ، اے سرکار اعلیٰ حضرت ہمیں سمجھ میں نہیں آیا، آپ نے ابتدا کی ہے واہ کیا مرتبہ، یہ واہ پہلے کیوں ہے؟ تو اعلیٰ حضرت تو خاموش ہے. عشق اعلیٰ حضرت پکار اٹھا کہ سنو سنو. جب اعلیٰ حضرت نے قلم اٹھایا ہے اور غوث اعظم کا تصور کیا ہے تو سامنے غوث اعظم کھڑے ہیں اور قلم چل رہا ہے. احمد رضا کی نظر اٹھی ہے تو غوث کا جلوہ دیکھا، اور جلوہ دیکھتے ہی پکار اٹھے کہ واہ کیا مرتبہ ہے غوث. اونچے اونچوں کے سروں نعرے تکبیر، نعرے رسالت، جشن غوث والا، نعرے تکبیر، نعرے رسالت. اور فرماتے ہیں سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوار تیرا. کیا کہنے مجھے زندہ باد. اے اولیاء، اس وقت اعلان کیا بغداد سے سرکار غوث پاک نے کہ قدمی حاضری علی رقبت کل ولی اللہ. سارے اولیاء نے اپنے اپنے سروں کو جھکا دیا. سرکار غوث اعظم ہماری گردن پہ قدم ہے، اور اجمیر کے سلطان نے پورا سر ہی جھکا دیا. اور کہنے والا پکار اٹھا، اس حالات کے اس موقع کی عکاسی کر کے کہتے ہیں، فرماتے ہیں کہ یہ سر ہے، یہ دل ہے، یہ آنکھیں جگر ہے، جدھر چاہے رکھ دو قدم غوث اعظم، جدھر چاہے رکھ دو قدم غوث اعظم. اللہ اللہ. جب یہ دیکھا تو غوث اعظم نے کہا اے معین الدین محروم نہ رہو کہ ہند کو سلطان تو تم ہی. کیا کہنے زندہ باد. سلطان غریب نواز. اللہ اللہ. سرکار غوث اعظم رضی اللہ عنہ اتنے بڑے مرتبے کے مالک ہیں. کئے بجے تک ختم کرنا ہے؟ ارے یہ لوگ تو بولے ہاں 3 بجے ہمارا کباڑا ہو جائے، آپ چپ چاپ بیٹھے ذرا مچل کے بولو سبحان اللہ. آؤ تمہیں بتائیں تم نے کیسا غوث پایا ہے، کیسا تاجدار اولیاء پایا ہے، وہ سرکار غوث اعظم. ذرا غوث پاک کے نام پہ بول دو سبحان اللہ. ایسا غوث پاک اللہ نے ہمیں عطا کیا ہے کہ آپ کی فضیلت و کمالات کا کیا کہنا ہے. مادر ذات بھلی تو ہے، پیدا ہوا ہے، مگر عبادت ریاضت مجاہدے کا یہ عالم تھا کہ خراسان کے جنگلوں میں 40 سال غوث اعظم نے عبادت مجاہدے کیے ہیں، ریاضت پہ ریاضت کی ہے. عالم یہ ہو گیا تھا کہ بال بکھرے ہوئے ہیں اور چہرے کے آنکھیں بالکل سرخ ہو جاتی تھی. عبادت الہی میں رات بھر جاگ کے گزارتے تھے. عشاء کے وضو سے 40 سال تک فجر کی نماز پڑھنے والے غوث پاک. اللہ سبحان اللہ. عشاء کے وضو سے 40 سال غوث پاک نے نماز فجر ادا کی ہے. آنکھیں سرخ ہو جایا کرتی تھی. اور جب جنگل میں خراسان کے جنگلوں میں تاریخ بتاتی ہے کہ جب اللہ کی ضرب لگاتے تھے تو اللہ کی ضرب لگانے سے منہ سے ایسی چنگاری نکلتی تھی کہ جنگل میں آگ لگ جاتی. یہ عبادت اور ریاضت کا عالم ہو گیا. جب ایسی زبردست عبادت ریاضت ہو گئی پھر اللہ نے حضرت ابو سعید رحمت اللہ علیہ کو حکم دیا، جاؤ میرا بشارت ہوئی کہ جاؤ میرا ایک بندہ خراسان کے جنگلوں میں ہے، اسے جا کے مرید کرو. اسے جا کر یہ جو سچوں کا ساتھ ہونے کا حکم دیا جا رہا ہے نا، میں نہیں دے رہا، قرآن دے رہا ہے. کیوں دے رہا ہے؟ کیونکہ اگر اللہ کے ولیوں سے وابستہ ہو گئے، کسی سچے پیر کا دامن تھام لیا تو یہ سلسلہ خالی پیر تک تھوڑی رہتا ہے. غوث پاک کیا رسول پاک تک، پھر آپ کی زنجیر وہاں تک ہے. ہمارے غوث کے ہاتھ میں ہماری زنجیر ہے، ہمارے ہاتھ میں بیڑی ہے، زنجیر غوث پاک کے ہاتھ میں. پھر بولو کوئی گمراہ ہوگا؟
ہرگز نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے حکم دیا، جاؤ ابو سعید میرا ایک بندہ ہے خراسان کے جنگلوں میں عبادت کر رہا ہے، جاؤ اس سے کہو کہ مرید ہو جاؤ اور اس کو مرید کرو، مرید کرنے کے بعد اس سے کہہ دو اب یہ جو تم نے نفس کشی کی ہے اسے ختم کرو، جب بھوک لگے تب کھانا کھانا۔ حضرت ابو سعید گئے، وہ جیسے ہی گئے غوث اعظم نے یوں نظر اٹھا کے دیکھا، سرخ آنکھیں۔ حضرت ابو سعید نے اپنے سر اتنے جلال والی آنکھیں تھی کہ تاریخ بتاتی کہ حضرت ابو سعید وہ آنکھوں کو دیکھ کے تاب نہ لا سکے۔ مرید کرنے گئے، نظریں جھکائی، پوچھا کیسے آنا ہوا؟ کہ آپ کو مرید کرنے کے لیے۔ جیسے ہی یہ کلمات ابو سعید نے ادا کیے کہ آپ کو مرید کرنے کے لیے، بے ساختہ پکار اٹھے، واپس جائیے مجھے کوئی مرید نہیں۔ چلے گئے۔ دوسرے دن پھر بشارت کہ جاؤ خراسان کے جنگل میں میرا ایک بندہ عبد القادر ہے اسے مرید کرو۔ دوبارہ پھر آئے، پھر ان کو واپس کر۔ تیسرے دن خواجہ خضر علیہ السلام جو آ کے تربیت دیا کرتے تھے غوث پاک کے سامنے آئے تو سرکار غوث پاک نے بتایا کہ ایک صاحب آئے تھے ابو سعید اور وہ ہم سے کہہ رہے تھے مرید ہو گئی۔ پھر تم نے کیا کہا؟ میں نے کہا مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے، جب آپ تربیت دے رہے ہیں مجھے ان سے تربیت لینے کی کیا ضرورت ہے؟ تو خواجہ خضر علیہ السلام نے کہا یہ بتاؤ اے عبد القادر، آپ کو خزانہ محمدی سے کچھ لینا ہے یا نہیں؟ تو غوث اعظم نے فرمایا کیوں نہیں، بالکل لینا ہے۔ کہ اگر خزانہ محمدی سے لینا ہے تو ابو سعید کا مرید تمہیں ہونا ضروری ہے۔ خزانہ محمدی کی تقسیم وہیں سے ہوگی، میرے پاس سے نہیں۔ تب یہ ڈھونڈتے ہوئے نکلے ابو سعید رحمۃ اللہ علیہ سے مرید ہوئے، جتنا علم تھا سارا علم لے لیا۔ آج ہم اور آپ بھی مرید ہوتے ہیں مگر اپنے مطلب کے لیے خالی پیر کو یاد کیا، جب ہم پریشان ہوں گے تب پیر کو یاد کیا جاتا ہے۔ اور سرکار بغداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو سعید کے پاس جتنا علم تھا سب لے لیا، اور اس کے بعد کہنے لگے حضور اب کہاں جاؤں گا؟ فلاں کے پاس جاؤ ان سے طالب ہو جاؤ، فلاں کے پاس جاؤ ان سے طالب ہو جاؤ، ایک کے بعد ایک کے بعد ایک کے بعد ایک پیر اور 39 پیروں سے طالب۔ کتنے ہو گئے؟ کتنے ہوئے؟ 40 پیروں کا پاور لے لیا۔ اب 40ویں پیر سے کہنے لگے اب کہاں جاؤں؟ تو 40ویں نے فرمایا کلانا، فرمایا کلانا کل بتا۔ اب ایک پردہ پڑا ہوا، دوسرا دن ہوا، پردہ پڑا ہوا ہے، اور آخری والے 40ویں پیر نے روحانی طور پہ تمام پیروں کو اکٹھا کر لیا۔ یہ سارے پیر اکٹھا ہو جاتے ہیں اور پردہ بیچ میں پڑا ہوا ہے، یہ سامنے آخر والے پیر سامنے کھڑے ہیں۔ سرکار غوث اعظم آئے کہ حضور آپ نے کہا تھا کل بتاؤں گا کہ اب اس کے بعد علم حاصل کرنے کہاں جانا ہے، لہٰذا میں آ گیا ہوں۔ آپ نے پردہ ہٹایا، 40 کے 40 اندر نظر آ رہے تھے۔ کہا یہ سب یہاں کیسے؟ کہا دنیا میں جتنا علم تھا وہ سب آپ کو دے دیا گیا ہے، اگر اس کے بعد علم کسی کے پاس ہے تو وہ آپ کے پاس علم ہے۔ اب آپ ہم سب کو طالب کر لیجئے، اور طالب کیا تب کہا جاتا ہے کہ پیران پیر غوث اعظم وہ ہے جو پیران پیر پیر اللہ سبحان اللہ، کیا کہنے کو زندہ ہے سرکار غوث اعظم رضی اللہ عنہ۔ آج بھی غوث اعظم کو آپ یاد تو کرو۔ علماء فرماتے ہیں اگر غوث اعظم کو اپنے بزنس میں شامل کر لو، اپنا پارٹنر بناؤ۔ کاہے میں بزنس؟ لوگوں نے پوچھا کیسے بنائے؟ کہا ہر 100 روپے میں 10 روپے نکال کے غوث پاک کے نام رکھو، اپنے آپ برکت ہونے لگے، اپنے آپ برکت ہونے لگی۔ اور میں ایسے ہی نہیں کہہ رہا بلکہ اس کا آپ کو نمونہ بھی دکھاؤں گا، اس کا فائدہ بھی دکھاؤں گا۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے حضرت شیخ عبدالحق چشتی قادری رحمت اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں جن کا مزار مبارک سوراشٹر کے اندر ہے، آج بھی لوگ جاتے ہیں، زائرین اپنی مرادیں وہاں لے لے کر آتے ہیں۔ شیخ عبدالحق چشتی قادری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ میں گیا مصر،
مصر پہنچا تو وہاں ایک بندہ تھا بڑی دھوم سے 11ویں مناتا تھا. اس بندے نے بتایا کہ میں ایک خطاب میں تھا, ایک تقریر چل رہی تھی, غوث اعظم کے ساتھ پارٹنرشپ کی بات ہوئی. جب پارٹنرشپ کی بات ہوئی تو میں نے طے کر لیا اب میں بھی غوث کی نیاز کراؤں گا, غوث کی 11ویں مناؤں گا. لہٰذا میں نے اپنے پیسوں میں سے پیسہ نکالنا شروع کر دیا. جتنی کمائی ہوتی تھی تھوڑا تھوڑا نکالتا رہا. جب 11ویں کا مہینہ آیا, 11 تاریخ آئی, تو میں نے اس 11 تاریخ میں پلاؤ بنایا اور اس کا اہتمام کیا. نیاز غوث اعظم کی سارے گھر والوں نے شکم سیر ہو کے کھائے. یہ پہلا سال, یہ پہلا سال. دوسرا سال آیا, تھوڑا ترقی ہوئی, 5 سال گزر گئے. 5 سال کے بعد اس مصر کے باشندے جس کا نام تھا یوسف مصری, کیا نام تھا؟ یوسف مصری, عاشق غوث اعظم. یوسف مصری نے دل ہی دل غوث پاک سے کہا اے میرے سرکار غوث اعظم, دل میں تمنا تو بہت بڑی ہے, آرزو تو بہت ہے, مگر مجبور ہوں, پیسہ زیادہ نہیں ہے. مزہ تو تب تھا اتنا نواز دیا جاتا کہ پورے محلے کی میں دعوت کرتا. آپ کی نیاز پورے محلے کو کھلاتا. غوث اعظم نے سن لیا. اگلا سال آیا. اب اگلے سال کا عالم یہ ہوا کہ اتنا پیسہ, اتنی برکت ہوئی کہ انہوں نے صاحب اتنا اہتمام کر لیا, پورے محلے والوں نے کھایا. پھر کہا کہ اے سرکار اور مزہ آ جائے, اگر اتنا آ جائے کہ ہر سال آپ کے نام سے پوری بستی والوں کو کھلاؤں. اور کرم ہوا, غوث اعظم کا کرم ہوا. اب اتنا کرم ہو گیا کہ صاحب دیکھ ہوئی تو پوری بستی والوں نے کھایا. بیوی نے سوچا میرا شوہر کتنا وفادار ہے غوث اعظم کا, جیسے وہ پیسہ بچا کے رکھتا ہے میں بھی کروں گی. اس نے شوہر سے کہا میں بھی کچھ پیسہ جوڑنا چاہتا ہوں. کہا ٹھیک ہے جوڑو. بچوں نے کہا ابا میں بھی جوڑنا چاہتا ہوں. اب کتنے لوگ ہو گئے؟ پہلے تنہا تھا, اب 4-5 لوگوں نے جوڑنا شروع کیا. پیسہ بڑھنے لگا. اب دل میں خیال آیا اے سرکار غوث پاک, مزہ تو جب ہے کہ خالی بستی والے نہیں, اڑوس پڑوس کے گاؤں والوں کو بھی بلایا جائے. سن لی غوث پاک نے, بولتے جاؤ یار سبحان اللہ بولتے جاؤ. غوث پاک نے سن لی. اب پتا چلا کہ اڑوس پڑوس کی بستی والے بھی آنے لگے. اتنی شان سے غوث اعظم کی نیاز ہونے لگی کہ لوگ سال بھر انتظار کیا کرتے تھے کہ اب یوسف مصری کے گھر میں جو ہے دعوت غوث پاک کی نیاز ہونے والی ہے. عین 11 تاریخ رکھی جاتی تھی. اتنے شان و شوکت سے 11ویں ہوتی تھی. مسلسل یہ معاملہ چلتا رہا. ایک مرتبہ ایسا آیا, اب 11ویں شریف کل ہے, 2 دن پہلے یوسف مصری کی طبیعت بگڑی اور عجیب و غریب حالت ہونے لگی. اپنے لختے جگر کو بلایا, اپنے شہزادے کو بلایا, اپنے بیٹے کو بلایا. کہا اے میرے لختے جگر, اے میرے نور نظر, تو جانتا ہے میں غوث کا دیوانہ ہوں, غوث کے نام پہ تن من دھن سب لٹانے والا ہوں. اے بیٹا سن, جس طرح میں غوث کی نیاز کراتا ہوں میں مر بھی جاؤں ایسے ہی میرے غوث کی نیاز ہوتی رہے. اس بات کا خیال رکھنا. اے میرے لال ایک بات اور دھیان رکھنا, مجھے آثار اچھے نظر نہیں آتے. غوث کی 11ویں کے پہلے اگر مجھے کچھ ہو جائے تو میں ایک وعدہ لینا چاہتا ہوں. ابا کیسا وعدہ؟ اگر میں مر جاؤں, اگر میں دنیا سے رخصت ہو جاؤں, کسی کو خبر نہ دینا, نہ اپنی ماں کو بتانا, نہ رشتے داروں کو بتانا, نہ محلے والوں کو بتانا. بس خاموشی سے میرے لاشے کو ایک کمرے کے اندر بند کر دینا, تالا لگا دینا. غوث کی نیاز اسی شان کے ساتھ کرنا جیسے میں کرتا ہوں. اور جب سارے لوگ غوث کی نیاز کھا کے چلے جائیں تو میں وصیت کرتا ہوں کہ 2 لقمے تو بھی کھا لینا, اور جب تو کھا لینا تب دنیا کو بتا دینا کہ یوسف مصری اب نہیں رہا ہے. بیٹے نے کہا ابا آپ گھبرائیے نہیں, غوث کا کرم ضرور ہوگا, آپ کو کچھ بھی نہیں ہوگا. مگر باپ نے کہا اے بیٹا جو وصیت کی ہے اس کا خیال رکھنا. کہا اچھی بات ہے. اب 11ویں شریف صبح ہے, 11 تاریخ صبح ہے, رات کا وقت ہے. سپیدیے سحر نمودار ہونے سے پہلے بیٹے کے سامنے باپ نے آخری ہچکی لی. روح نکل جاتی ہے, ہاتھ پیر ٹھنڈے ہو جاتے ہیں, پتلیاں پھر جاتی ہیں.
بیٹے کو باپ کی وصیت یاد آ گئی، اپنے باپ کا لاشا کمرے میں بند کر دیا، تالا لگا دیا، بہنے ہوئے بہتے ہوئے آنسوؤں کو پوچھ لیا، دل پہ پتھر رکھ لیا، غوث اعظم کی نیاز کی ہے، آنے والے آ رہے ہیں، ایک کے بعد ایک آ رہے ہیں، سارے آنے والے آتے جا رہے ہیں، غوث کی نیاز کھاتے جا رہے ہیں، گھر والے آئے، محلے والے آئے، بستی والے آئے، پڑوس والے آئے، سب کھا کھا کے چلے گئے، عصر کا وقت ہو گیا، اب بیٹے نے دیکھا کوئی آنے والا نہیں ہے، بیٹے نے اپنے ہاتھ میں لیا اور ایک لقمہ اٹھایا ہی تھا، دروازے میں دستک ہوئی، سامنے دیکھا ایک فقیر کھڑا ہے، کہا کیا بات ہے؟ کہا تم نے سب کو کھلا دیا، ابھی تک مجھے نیاز غوث نہیں ملی ہے، تیرا باپ ہر سال مجھے غوث کی نیاز کھلاتا تھا، نہ مجھے بھی کھلا، فوراً اپنے سامنے کا اسے دے دیا، کہا ایسے نہ کھاؤں گا، اپنے باپ کو بولا تیرا باپ اپنے سامنے بیٹھا کر مجھے کھلاتا تھا، اپنے باپ کو بولا اب صبر کا پیمانہ سلگ گیا، جو اشک روکے ہوئے تھا وہ اشک جو ہے گرنے لگے، پوچھا روتا کیوں ہے؟ کہا ابا کمرے کے اندر ہے، تالا کھولا دیکھا لاشا پڑا ہوا ہے، فقیر کا ہاتھ پکڑ کر لے گئے، کہا یہ میرا باپ آرام کر رہا ہے جو غوث اعظم کا دیوانہ ہے، اتنا کہنا تھا، اس فقیر نے ہاتھ پکڑا، کہا اے یوسف مصری اٹھ پہلے مجھے کھانا کھلا دے، اتنا کہنا تھا کہ جو صبح سے لاشا پڑا تھا زندگی کی علامت ظاہر ہونے لگتی ہے، یوسف مصری اٹھ کر بیٹھ جاتا ہے، سامنے کھانا کھلایا، فقیر جانے لگا، جیسے ہی فقیر جانے لگا بیٹے نے دامن تھام لیا، اے جانے والے، اے مجھ پر ایسے موقع پہ کرم کرنے والے، اتنا تو بتاتے جاؤ، میری رہنمائی کرنے والے، میرے باپ کو شفا دینے والے، آخر تم ہو کون؟ جانے والا کہتا ہے تو نے پہچانا نہیں، برسوں سے تیرا باپ جس کی نیاز کراتا تھا میں وہی عبدالقادر جیلانی ہوں، میں وہی غوث زندہ باد، اے اللہ تکبیر، اللہ تکبیر، رسالت، غوث الورا، غوث الورا، تکبیر، واہ کیا مرتبہ ہے غوث والا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلا تیرا، سر بھلا کیا کوئی جانے کے ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوہ تیرا، بس آخر میں جاتے جاتے ایک نسخہ بتا کے جا رہا ہوں، علماء فرماتے ہیں، اولیاء فرماتے ہیں، اگر تمہیں ولایت چاہیے، اگر تمہیں ولایت چاہیے تو دن میں ایک عمل بنا لو، دن میں کوئی بھی ایک وقت مقرر کر لو اور 100 مرتبہ خالی اتنا کہہ دو، اتنا کہو کہ اے سرکار غوث پاک آپ کا قدم میرے بھی گردن ہے، غوث کا قدم گردن اولیاء پہ ہے نا، ہم اس قابل نہیں ہیں، مگر کہتے رہیں گے تو غوث کی توجہ ہو گئی تو خدا ولی بنا دے گا، اس لیے پہلے فرائض ضروری ہیں، نمازوں کی پابندی کیجئے، اس کے بغیر کچھ نہیں کچھ، کیونکہ سرکار غوث پاک خود بھی نمازی تھے، ہم جو ان کی محفل میں آئے ہیں خالی ذکر سن لینا اور کرامت سن کے واہ واہ سبحان اللہ کہہ دینا یہ کمال نہیں ہے، غوث اعظم کے کردار پہ عمل کر کے دکھا دو یہ کمال ہے، اگر آپ نے غوث کے کردار پہ عمل کر لیا، غوث پاک ماں باپ کے فرما بردار تھے، آپ ماں باپ کے فرما بردار بن جائیے، غوث پاک نمازی تھے، آپ بھی نمازی بن جائیے، اچھے کام کریے، سچے بن جائیے، انشاءاللہ اسی میں کامیابی ہے، اگر آپ ایسا کر لیں گے فرائض کے پابند ہو جائیں گے تو آپ یقین جانیے جو آج ہم سے کہا جاتا ہے ہمارے اوپر نظریں جمائی جاتی ہیں، دشمن ہم کو اس طرح دیکھتے ہیں کہ جیسے مٹا دیں گے، مٹانا کسی کی طاقت نہیں ہے، کیونکہ ہم بھی بے یارو مددگار نہیں ہیں، پابند عمل بن جائیں اور پھر اس کے بعد اگر دشمن ہم سے کہتا ہے کہ ہمارے پاس بلا ہے تو ہم کہیں گے ہمارے پاس کربلا ہے، اگر وہ کہے گا ہمارے پاس بم ہے ہم کہیں گے ہمارے پاس غوث اعظم ہے، اگر وہ کہے گا ہمارے پاس بارود ہے ہم کہیں گے ہمارے پاس مصطفیٰ کا درود ہے، اگر وہ کہے گا ہمارے پاس رنج و بلا ہے ہم کہیں گے ہمارے پاس احمد رضا، اگر یہ تب عمل بن جائے اللہ تعالی ہم سب کو کردار غوث اعظم پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، وما علینا الا البلاغ المبین، السلام